الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ رب تعالی نے اس آیت مقدسہ میں اپنی عجیب قدرت کا ایک کرشمے کا ذکر، رسول اللہ کے ایک معجزے کا ذکر فرمایا۔ قدرت بھی عجیب ہے اور معجزے کے تو کیا ہی کہنے، اتنے معجزات اس لیے تو دیے کہ بندے دیکھیں، اللہ پر یقین لائیں، رسول اللہ کی تصدیق کریں، دین اسلام کو قبول کریں، دنیا میں حکومت کریں، اخروی زندگی میں عزتوں سے مالا مال ہو جائیں، کہ غیر دیکھ دیکھ کر رشک کرے کہ دیکھو تو صحیح کیسے لوگ ہیں۔ دنیا میں اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ اس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے، اور جو قیامت میں اللہ عزت دے گا تو اس کی تو بات کا اندازہ انسان لگا ہی نہیں سکتا۔ خود اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کبریا، کلمے پڑھنے والوں کو میں جو دینے والا ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے ان میں سب سے پہلے آپ کی صحبت یافتہ جماعت، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے، معجزات کا تصدیق کرنے والے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ اللہ تعالی نے کمال کر دیا اور کمال انعام عطا فرمایا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ نے حکومتیں بھی عطا کیں، کلمہ پڑھنے والوں کو عزتیں بھی ملیں، غیروں کے دلوں میں رعب بھی بٹھایا کہ یہ سارے کے سارے اللہ کی حکمت قدرت کاملہ کا ظہور ہو رہا تھا۔ اللہ خود فرماتے ہیں الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ اے میرے محبوب، دیکھیں تو صحیح میں نے کیسے کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی، غیروں کے دلوں میں تیرا رعب ڈال دیا۔ زمینی خزائن خرچ کر ڈالتے، ان کے دلوں میں محبتیں نہیں ڈال سکتے تھے۔ یہ کلمہ قرآن، دین اور اللہ کے نام کی برکت ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں تیری محبت بٹھا دی۔ یہ تو ایسے ہیں کہ 100 سال تک چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی چھڑتی، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، لیکن جیسے کلمہ آپ نے پڑھایا، آپ نے جیسے ان کو تعلیمات ارشاد فرمائیں، ان کے دل شیشے کی طرح صاف ہو گئے۔ رحماء بینہم کے نقشے اللہ ارشاد فرماتے میں نے تمہیں عطا کیے۔ کہا دنیا دیکھا کرتی تھی کہ کل کے خون کے پیاسے، آج یہ آپس میں اتحاد اتفاق کے علم بردار ٹھہرے، اور دنیا آج کیا قیامت تک ایسے اشخاص لانے سے قاصر رہے گی۔ فرمایا یہ سارے کے سارے اللہ کی قدرت کا ظہور ہو رہا تھا، اور اللہ نے اپنے حبیب کی 2 طرح سے مدد فرمائی، ملائکہ کا نزول کر کے، اور اسی طرح اہل ایمان کے کلمہ پڑھنے کی برکت سے یہ لوگ اشاروں کے منتظر رہا کرتے تھے، کس طرح ہم رسول اللہ کا اشارہ آئے اور ہم آپ کے اشارے کو مکمل کر دیں۔ یہ سارے کی ساری اللہ کی مہربانیاں تھیں۔ کہا یہ میں نے تمہیں اپنی طرف سے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا، مہربانی میں نے آپ کے ساتھ کی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں
رب تعالی نے ہجرت کا مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ہجرت یاد رکھیے کئی حوالے سے ہوتی ہے، کوئی دنیاوی اعتبار سے ہجرت کرتا ہے، کوئی دینی اعتبار سے ہجرت کرتا ہے۔ ہجرت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جس جگہ انسان رہ رہا ہوتا ہے دینی احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر حکم ہے کہ یہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ، میں اللہ تمہارے لیے زندگی آسان کر دوں گا۔ دنیاوی اعتبار سے کہا تم کہیں زندگی گزار رہے ہو اور تجارت کر رہے ہو، وہاں تمہاری تجارت چل نہیں رہی، دکان نہیں چل رہی، تو کہا یہاں سے دوسری جگہ ہجرت کرو، میں اللہ تمہارے مال میں برکت دے دوں گا۔ یاد رکھیے دونوں ہجرتیں احادیث سے ثابت ہے، تجارت کی غرض سے بھی ہجرت اور ایسے ہی دین کے اعتبار سے بھی ہجرت، دونوں کی کیا ہی بات ہے۔ اور لیکن آقا نے ارشاد فرمایا دین کے اعتبار سے جو بندہ ہجرت کرتا ہے وہ بڑا ہی برکتوں سے مالا مال ہجرت ہے۔ ان میں ایک بات میں اپنے استاذوں کی سناتا ہوں، میرے استاذ پھر ان کے استاد حضرت مولانا شریف کشمیری نور اللہ مرقدہ کا گھر سے ہجرت کر کے چلے کہ میں دینی علوم کو اپنے دل میں بٹھا لوں، کیسے حاصل کروں، اور دین کا علم حاصل کرنے کے بعد میں اپنے دل کو منور کر لوں۔ چنانچہ بڑی تگ و دو کی، کراچی تک علوم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ جب واپس علم حاصل کر کے آئے، اللہ کی قدرت، میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ آدمی جس حوالے سے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ آئے واپس ملتان میں بہت بڑے دو ادارے، دونوں اداروں کے شیخ الحدیث بنے۔ شیخ الحدیث کہتے ہیں جو شخص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ حضرت جامعہ قاسم العلوم ملتان اور جامعہ خیر المدارس ملتان کے بیک وقت دو اداروں کے اللہ تعالیٰ نے انہیں شیخ الحدیث بنایا۔ یہ ہجرت کی برکت تھی۔ ایسے ہی جو لوگ دنیاوی اعتبار سے ہجرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ سے دونوں چیزیں مانگنی چاہیے۔ ہم کمزور ہیں، دین بھی مانگیے، دنیا بھی مانگیے، اور زبردست جامع دعا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خود کلام مقدس میں اس کا ذکر ہے کہ یہ وظیفہ، یہ دعا ضرور مانگا کرو، اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، میرے بندو، میری مخلوق مجھ سے مانگو، اے اللہ ہمارے پالنے والے، ہمارے سنبھالنے والے، ابتدا سے لے کر انتہا تک پہنچانے والے، ہمیں دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ بچہ ہے تو کہا اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں علم سے مالا مال کرے گا۔ بڑا ہے کہا اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں مال عطا فرمائے گا۔ بیمار ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اللہ صحت مند کر دے گا۔ غریب ہے اللہ امیر کر دے گا۔ ارشاد فرمایا دنیاوی اعتبار سے تمہیں عزت نہیں مل رہی، مانگو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اللہ تمہیں عزت سے مالا مال کر دے گا۔ رب تعالیٰ سے جس نیت سے جو مانگا جائے، مکان نہیں، مانگو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ۔ سواری کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے میرے رب تو نے تو انعام بنائے ہیں ہمارے لیے، ہمیں مکان عطا فرما، سواری عطا فرما، صحت عطا فرما، عزت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی مانگنے کی برکت سے دنیا کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دیں گے۔ ساتھ میں ارشاد فرمایا آخرت کو نہیں بھولنا۔ جو لوگ یقین رکھتے ہیں، کہا جس طرح عالم ارواح یقینی جہان ہے، عالم باطن یقینی جہان ہے، یہ دنیا ہم سب دیکھ رہے ہیں، عالم شہود یقینی جہان ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ بھی ہے۔ کہا مانگو
کہا جیسے ہی جانے والا برزخ قبر میں جاتا ہے، لمحے بعد من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا سوال کرنے والے پہنچ جاتے ہیں، رب تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ وہاں بھی مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ کہا فرشتے آئے سوال و جواب سوال کرنے کے لیے، بندہ جواب دیتا ہے، ساتھ میں اچھے عمل کرنے والا، دنیا سے گیا قرآن کی تلاوت کرنے والا، دین کی اشاعت کرنے والا، پڑھنے پڑھانے والا، دینی علوم میں اپنا پیسہ لگانے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو کہا قبر میں بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سوالوں کے جواب میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ کہا جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے شام کے وقت میں، اللہ تعالیٰ قبر کی منزل اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سارے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں شامل ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں کتنا کچھ ہے، کہا میں اللہ سے مانگو، میں تمہیں آخرت کی نعمتیں بھی عطا کروں گا۔ ذلت کی جگہ ہے جہنم، وقنا عذاب النار، اللہ سے مانگو یا اللہ ذلت کی جگہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، مقام رحمت بہشت عطا فرما۔ رزقنا اللہ تعالی بفضلہ ومنہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مقام رحمت بہشت عطا فرمائے، دنیا میں بھی عزت سے مالا مال فرمائے، قبر و حشر میں بھی اللہ عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔